آج کی اس لیگل ویڈیو میں میرے دوستو ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑا ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے کہ ایک بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے دی ٹرانسجینڈر ایکٹ، جس کے ذریعے یہ باتیں گردش میں ہیں کہ اب مرد مردوں سے شادی کر سکتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ عورتوں سے شادی کر سکتی ہیں۔ یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا پر اور جو لوگ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس ایکٹ کی منظوری کے بعد یہ بڑا آسان ہو گیا کہ مرد مردوں سے شادی کرے گا، وہ سوڈمی کرے گا۔ یہ قوم لوط والا معاملہ اب جو ہے وہ لیگلی طور پہ ڈکلیئر ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اس ایکٹ کی منظوری کے بعد کوئی مرد اگر ناظرہ کے آفس میں جا کہتا ہے کہ مجھے عورتوں والی فیلنگ محسوس ہو رہی ہیں، تو میرا جو جنس ہے، جینڈر جو ہے وہ میل کا بدل کر فیمیل ڈکلیئر کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے عورتیں وہ کہیں گی کہ میری جو اندر فیلنگ ہے وہ مردوں والی آ رہی ہیں تو مجھے بطور مرد رجسٹر کیا جائے۔ یہ مذہبی جماعتیں اور کچھ دوسرے لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کی منظوری کی وجہ سے قوم لوط والا معاملہ اب لیگلائز ہونے جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے جو خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے منظور ہوا قومی اسمبلی سے، آیا کہ اس میں کچھ ایسی بات لکھی ہے یا نہیں لکھتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی طور پر یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی خواجہ سرا یا کوئی بھی شخص جو کہ جسمانی طور پر، جس میں عورتوں والی بھی جنسی اعضاء بھی ہوں اور مردوں والے جنسی اعضاء بھی ہوں، یا کوئی بھی ایسا ہجڑا یا خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر یا شی میل یا خسرا، اس کے تحفظ کے لیے بیسیکلی یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے اب خواجہ سراؤں کو یہ تحفظ حاصل ہوگا، رائٹ ٹو انہیریٹنس، یعنی کہ وہ اپنے والدین کی وراثت سے اب حصہ کلیم کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ایکٹ کے ذریعے انہیں رائٹ ٹو ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا، اپنی مرضی سے جس بھی پارٹی کو وہ چاہیں، جس بھی رہنما کو چاہیں، اب وہ پولیٹیکلی طور پر کسی بھی رہنما کو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ایکٹ کے ذریعے انہیں رائٹ ٹو امپلائمنٹ کا حق دیا گیا، یعنی کوئی بھی خواجہ سرا اگر پڑھ لکھ کر اسے میرٹ کے اوپر اگر وہ کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے اہل ہے تو اسے یہ جاب دی جائے گی۔ اسی طرح پرائیویٹ فرم میں بھی اگر وہ میرٹ پر پورا اترتا ہوا تو اسے وہ جاب دی جائے گی۔ اسی طرح اس ایکٹ کے ذریعے انہیں جو ہے رائٹ ٹو اسمبلی کا بھی اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنی جماعت بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ایکٹ کے ذریعے انہیں رائٹ ٹو پراپرٹی کا بھی اختیار دیا گیا، وہ پراپرٹی اپنی مرضی سے پیسے دے کے پرچیز کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ عام شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اسے حاصل ہے، سیم اسی طرح سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ٹرانسجینڈر جو ہیں، خواجہ سرا جو ہے، شی میل جو ہیں، جو ہجڑے جو ہیں، جو خسرے ہیں، انہیں بھی دیے گئے۔ بیسیکلی یہ جو ایکٹ ہے یہ ٹرانسجینڈر کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، بہت سے رائٹس دیے گئے ہیں اس ایکٹ کے ذریعے خواجہ سراؤں کو۔ اب ہم آتے ہیں پھر پرابلم کیا ہے جو مذہبی جماعتیں اور دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بطور ناظرہ کے آفس میں جا کے مرد ہوگا، فیمیل اندراج کرا دے گا تو پھر وہ فیمیل کو کہے گا میرے اندر جو ہے وہ عورتوں والی جو فیلنگ آ رہی ہیں، میں فیمیل ہوں تو میری جنس کو ڈکلیئر فیمیل کیا جائے۔ وہ یہ ڈکلیئر کر کے کسی مرد سے شادی کرے گا، مرد سے شادی ہوگی، جب مولوی نکاح پڑھائے گا تو اس کے آگے آئی ڈی کارڈ رکھے جائیں گے، مرد کا اور عورت کا، عورت گھونگھٹ میں بیٹھی ہوگی تو نکاح ہو جائے گا، اسے کیا پتہ چلے گا مولوی کو بھی۔ تو اسی طرح یہ جو ہے وہ شادی کر لیں گے اور سوڈمی کریں گے۔ یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹ میں ایسی چیز ہے بھی یا نہیں ہے۔ بیسیکلی اس میں ایکٹ میں ایک لفظ لکھا گیا ہے کہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، یعنی اپنی تصور کردہ شناخت۔ کوئی بھی اگر جو شی میل ہے، کوئی بھی خواجہ سرا ہے، اگر وہ 18 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اسے اگر وہ بطور اگر میل اس کا اندراج فرض کرے ہوا ہے ناظرہ کے آفس میں، تو لیکن 18 سال کی عمر پر اسے محسوس ہوتا ہے اس کے اندر عورتوں والی زیادہ فیلنگ ہے تو اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ تو اس جو ہے سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے آڑ میں بہت سے لوگ یہ مذہبی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو خصی کروائیں گے، خصی کروانے کے بعد وہ ناظرہ کے آفس میں جائیں گے، آفس میں جا کے کہیں گے جی میرے اندر جو ہے وہ عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔
اس وجہ سے مذہبی جماعتیں اور دیگر لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، کنٹروورشل بنا رہے ہیں بل کو، کہ یہ جو ہے یہ اس وجہ سے جو ہے وہ مرد مردوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی دیکھا جائے قانون تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے تو یہ عین اسلامک ہو سکتا ہے۔ جہاں یہ لکھا گیا ہے نا جینڈر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، یعنی اپنی خود تصور کردہ شناخت، اگر اس کو میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر یہ اچھی بات ہے۔ اس میں ذرا سی ترمیم کر دی جائے کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ ریکمنڈیشن دے گا آیا کہ یہ شخص پہلے نمبر پہ خواجہ سرا ہے یا نہیں ہے، میڈیکل بورڈ اس میں اپنی ریکمنڈیشن دے کہ یہ خواجہ سرا ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ میڈیکل بورڈ اس میں یہ ریکمنڈیشن دے کہ یہ جو ہے خواجہ سرا اس میں آیا کہ جو جنسی اعضاء مرد والے زیادہ ہیں یا عورتوں والے زیادہ ہیں، یہ دونوں کے بارے میں ریکمنڈیشن دے، تو پھر اگر نادرا والا اس میں جنس تبدیل کرے تو پھر یہ اچھی بات ہے۔ اس میں اگر سمپل سی یہ امینڈمنٹ کر دی جائے، ترمیم کر دی جائے کہ یہ جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ہے یہ میڈیکل بورڈ کے ساتھ مشروط ہوگی، یا میڈیکل بورڈ کی کچھ ریکمنڈیشن لی جائیں تو پھر اس کی جنس کو بارے میں تعین کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ کیونکہ فرض کریں اگر کوئی خواجہ سرا ہے اس میں مردوں والی جو ہے وہ جنسی اعضاء زیادہ ہیں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اسے جو میل ڈاکٹر ہوگا اسے وہ ایزیلی بتا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کوئی خواجہ سرا ہے اس میں عورتوں والی کیفیت زیادہ ہیں، عورتوں والے جنسی اعضاء زیادہ ہیں، تو وہ کسی فیمیل ڈاکٹر کو کمفرٹیبل پوزیشن میں آ کے بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ جنسی بیماری ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو سیلف پرسیو آئیڈینٹی ہے، خود تصور کردہ شناخت ہے، اگر اس بل میں ذرا سی یہ ترمیم کر دی جائے کہ میڈیکل بورڈ سے مشروط ہوگی، میڈیکل بورڈ کی اوپینین لی جائے گی، تو یہ بل بالکل عین اسلامک ہو جائے گا۔ تو میری جو ہے وہ قانون ساز اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں ایک سمپل ایک چیز ایڈ کی جائے کہ میڈیکل بورڈ کی جو ریکمنڈیشن لی جائے گی، پھر دیکھا جائے آیا کہ وہ خواجہ سرا ہے بھی یا نہیں ہے، نمبر 2 آیا کہ اس میں جو جنسی اعضاء مردوں والے زیادہ ہیں یا عورتوں والے زیادہ ہیں۔ یہ ریکمنڈیشن جب ڈاکٹرز یا میڈیکل بورڈ نادرا والوں کو بھیجے گا تو پھر یہ آسان ہو جائے گا کہ یہ واقعی خواجہ سرا ہے یا اس میں مردوں والی کوالٹی زیادہ ہیں، جنسی اعضاء زیادہ ہیں یا عورتوں والے زیادہ ہیں۔ پھر اس کی جنس اگر تبدیل کی جائے تو نو پرابلم۔ یہ ذرا سی ترمیم کے ساتھ یہ جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے، یہ ٹرانسجینڈر کے رائٹ کا جو ایکٹ ہے، یہ بڑا عین اسلامک ہو سکتا ہے۔ تو یہی میری قانون ساز اداروں سے گزارش ہے کہ میڈیکل بورڈ کی جو ہے اس کو لفظ کو ایڈ کیا جائے، وہ بھی ریکمنڈیشن دے تو بالکل عین اسلامک ہو سکتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہمارے اس پیج کو بھی لائک کریں، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔